الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وأحسن منک لم تلقت عینی وأجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آج کا ہمارا موضوع شمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اپنے محبوب کو سراج منیرا قرار دیا ہے۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں اور منیر کے معنی ہے نور دینے والا، روشنی پھیلانے والا۔ اس لحاظ سے سراج منیرا کا معنی ہوا چراغ نور افشاں، یعنی روشنی یا نور پھیلانے والا چراغ۔ بجلی کی ایجاد سے پہلے روشنی کے معروف ذرائع تین تھے: سورج، چاند اور چراغ۔ ان تینوں میں روشنی کا سب سے بڑا منبع سورج ہے۔ چاند کی روشنی اس سے بدرجہ کم ہے اور چراغ کی روشنی تو بہت مدھم اور محدود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چراغ کیوں کہا؟ اولاً تو آفتاب کہنا چاہیے تھا کہ نور اور ضیاء کی فراوانی جس طرح سے اس میں پائی جاتی ہے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی۔ اور اس کے علاوہ محبوب کے لیے خورشید کا استعارہ عربی ادب میں مروج بھی ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ اگر کسی وجہ سے چلو آفتاب نہیں کہا تو پھر چاند کہنا چاہیے تھا، کیونکہ روئے محبوب کے لیے 14ویں کے چاند کا استعارہ تقریباً ہر زبان میں رائج ہے۔ اور جب اہل مدینہ نے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا تو انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ تو آخر اس میں کیا راز ہے کہ نور السماوات والارض نے جب اپنے محبوب کی مدح و ستائش فرمائی تو سورج، چاند جیسے منابع نور کو چھوڑ کر تو چراغ کو پسند فرمایا اور سراج منیرہ کے لقب سے نوازا۔ تو سورج اور چاند کی روشنی کے مقابلے میں چراغ کی ٹمٹماتی لو کی کیا حقیقت ہے؟ تو ہر آدمی کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ اس لیے مناسب نہیں تھی کیونکہ وہ تو خود ایک غیر منور کرہ ہے، اس کی تابانی سورج کی روشنی کی مرہون منت ہے۔ اگر سورج کی روشنی منقطع ہو جائے تو چاند کی روشنی خود ہی ختم ہو جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ذاتی ہے کہ آپ کی اولین تخلیق ہی نورانی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ غرض یہ کہ آپ کی نورانیت ذاتی ہے، چاند کی عرضی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور میں کسی اور مخلوق کے محتاج نہیں ہیں، جبکہ چاند سورج کا محتاج ہے، اور اس لیے آپ کو چاند کہنا مناسب نہ تھا۔ اور رہا سورج، تو اگرچہ بذات خود منور ہے مگر اس کی روشنی میں اتنی تیزی اور حدت ہے کہ آنکھیں اسے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، اور کوئی اسے دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی بینائی زائل ہو جانے کا خدشہ ہے، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دلوں کو فرحت و انبساط حاصل ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کی روح خوشیوں اور مسرتوں کی ایسی رنگین وادیوں میں پہنچ جاتی ہے جہاں ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہر غم معدوم ہو جاتا ہے۔ جس خاتون کا خاوند اور بیٹا اپنے وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر جو جملہ کہا تھا وہ اسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہ آپ کا دیدار کرنے کے بعد ہر مصیبت میرے لیے ہیچ ہے یا رسول اللہ۔ غرض یہ کہ سورج کی روشنی کی حدت اور تیزی اس بات سے مانے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے تشبیہ دی جائے۔
اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بھی شمس و قمر کے ساتھ تشبیہ میں یہ خامی بھی ہے کہ دونوں اپنے عشاق کی رسائی سے ماورا ہیں، ان کا کوئی محبوب نہیں ہے، ان کے وصل کی لذتوں سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتا، نہ ان پر نثار ہو سکتا ہے، جیسے پروانہ چراغ پر نثار ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چراغ کی تشبیہ نہایت موضوع ہے کہ وہ خود منور ہے اور اس کے گرد پروانوں کا ہجوم رہتا ہے، لیکن اس تشبیہ میں بھی ایک کمی رہ جاتی ہے کہ چراغ کی روشنی انتہائی محدود اور کمزور سی ہوتی ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی روفشانی لامحدود بے انتہا ہے۔ تشبیہ کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 3 جگہ سورہ فرقان، سورہ نوح اور سورہ نبا میں سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا سِرَاجًا وَهَّاجًا، تاکہ میرے محبوب کے لیے سراج کا لفظ بولا جائے تو سامع کا ذہن اس چراغ کی طرف منتقل نہ ہو جس کی معمولی سی روشنی 10 گز سے آگے نہیں بڑھ پاتی، بلکہ اس کے ذہن میں آفتاب عالمتاب کا تصور ابھرے، لیکن آفتاب کا تصور کے ساتھ ہی اس کی حدت اور تیزی کا تصور بھی آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منیرا کا اضافہ فرمایا۔ دوسری جگہ قمر یعنی چاند کی صفت بیان کی گئی، وہ بھی قمر منیرا، جبکہ سورج کے لیے یہ صفت کہیں نہیں بیان کی گئی۔ دوسرے الفاظ میں سورج کو سراج کہا ہے، منیر نہیں، چاند کو منیر کہا ہے، سراج نہیں، لیکن اپنے محبوب کے لیے دونوں کو جمع کر کے فرمایا سراجم منیرا، یعنی میرا محبوب چراغ کی طرح بذات خود منور تو ہے مگر اس کی روشنی چراغ کی طرح محدود نہیں ہے، سورج کی طرح لامحدود ہے، اور لامحدود تو ہے مگر اس کی ضیاء سورج کی طرح ناگوار نہیں گزرتی، بلکہ چاند کی چاندنی جیسی ٹھنڈک پہنچاتی ہے، ٹھنڈک تو پہنچاتی ہے مگر اس کی روشنی چاند کی طرح کسی اور سے مستفاد نہیں ہے، کسی اور سے لی نہیں گئی، بلکہ وہ چراغ کی طرح بذات خود منور ہے، چراغ کی طرح بذات خود منور تو ہے، اور سبحان اللہ کیا نوری دائرہ اور کیا لطیف پیرایا اظہار ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نور و ضیاء کے تینوں ذرائع اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت فرما کر تمام اقسام کے انوار اس مقدس سراپا میں ضم فرما دیے ہیں، اور اس پر اضافہ یہ کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شمس و قمر کی طرح عشاق کی رسائی سے باہر نہیں بلکہ چراغ کی طرح پروانوں کے ہجوم میں گھرے رہتے ہیں، ایسے پروانے کہ ان کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، جان سارا نے بدرو اوہد پر درود، جان سارا نے بدرو اوہد پر درود، حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب سے پہلے پھر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حسن کسے کہتے ہیں، حسن کیا ہے؟ مفکرین آج تک حسن کی کوئی تعریف متعین نہیں کر سکے، کوئی کہتا ہے کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، یعنی کسی آنکھ کو کوئی صورت اتنی بھا جاتی ہے کہ دیکھنے والا اس پر فدا ہو جاتا ہے، جبکہ وہی صورت کسی دوسرے آنکھ کو سرے سے متاثر ہی نہیں کرتی۔ کوئی کہتا ہے حسن علاقائی شے ہے اور ہر علاقے کا معیار حسن مختلف ہوتا ہے، افریقہ کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ کالا ہونا حسن ہے جبکہ باقی علاقوں میں سیاہ رنگ ہونا بدصورتی شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے حسن کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اعضاء کی موزونیت اور تناسب حسن کا نام ہے، جسے ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ نین نقش اچھے ہونے چاہیے، اور جس طرح وائٹ بیوٹی ہوتی ہے اس طرح بلیک بیوٹی بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اختلاف رائے عام انسانوں کے حسن کے بارے میں تو ہو سکتا ہے۔ جہاں تک سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ان کا حسن اس بات سے بالاتر اور ماورا ہے، کیونکہ آپ خالق حسن و جمال کا اپنا انتخاب ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس خلاق اکبر کے علم میں دنیا اور آخرت کے سارے حسن مستحضر ہوں اور وہ ان میں کسی ایک کو منتخب کرے تو وہ ایک بلا شبہ ساری مخلوقات میں یکتا اور منفرد ہوگا اور حسن اور خوبصورتی کی آخری انتہا پر فائز ہوگا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، کوئی شریک نہیں ہوگا، اس کی کوئی مثال ہوگی نہ نظیر ہوگی،
اور وہی بے مثال اور نظیر سے ماورا ہستی اس یکتا اعزاز کی مستحق ہوگی کہ وحدہ لا شریک رب کی محبوب قرار پائے۔ اور پھر آپ نے ارشاد میں اللہ و انا حبیب اللہ، آگاہ رہو میں اللہ کا محبوب ہوں۔ علامہ بصیری نے بھی قصیدہ بردہ شریف میں یہی فرمایا تھا، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا باری النسم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن میں شریک سے پاک ہیں، اور آپ کا حسن وہ جوہر فرد ہے جو ناقابل تقسیم ہے۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جو معنوی لحاظ سے بھی اور صوری لحاظ سے بھی تام اور مکمل ہیں، جبھی تو تمام انسانوں کے خالق نے آپ کو اپنا محبوب منتخب کیا ہے۔ علامہ زرقانی پہلے مصرے کی یعنی ای لا شریک لہ فی حسن ہی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات حسن کے اعتبار سے آپ لا شریک ہیں۔ اور علامہ قرطبی یہ نقل فرماتے ہیں، لم یظہر لنا تمام حسن ہی انہ لو ظہر لنا تمام حسن ہی لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، یعنی ہمارے لیے آپ کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی تاب ہی نہ لا سکتی۔ واقعی جو ذات والا صفات مظہر تجلیات الہی ہو، اور بقول پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس صورت سے بے صورت ظاہر ہوا ہو، اس کی حقیقی تجلی کون برداشت کر سکتا ہے، اور کس کی ہمت ہے کہ اس کے دیدار کی تاب لا سکے۔ تاہم جس قدر آپ کا حسن دنیا پر ظاہر ہوا، اس کو بھی دیکھ کر ایک عالم محو حیرت رہ گیا، اور آپ کے دیدار سے ارشاد ہو رہے ہیں کہ ایک عاشق حضرت حسان بن ثابت یہ پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، لم یأتی نظیرک فی نظر مثلیت نشد پیدا جانا، کہ آپ کی نظیر کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی مثال پیدا ہوئی ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب حسن کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے صباحت اور ملاحت۔ صباحت صبح سے مشتق ہے، یعنی صبح کی روشن اور تابناک ہونا۔ ملاحت ملہن سے ماخوذ ہے، یعنی نمک جیسا نمکین ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حسن سبیح تھا، اور روشنی اور تابانی میں اپنی مثال تھا، مگر اس میں جاذبیت دلکشی نسبتاً کم تھی، اس لیے ان کے حسن سے غیر معمولی طور پر صرف خواتین متاثر ہوئی تھیں، کسی مرد پر اتنا شدید اثر نہیں ہوا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حسن ملیح تھا، اور ان کے جذب و کشش کا یہ عالم تھا کہ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا بچیاں، کیا حبشی، کیا رومی، کیا عربی، کیا اجمی، غرض کی ہر صنف آپ کے حسن سے مسحور نظر آئی، اور ہر نوع آپ کے عشق سے مخمور دکھائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ اور اسی حقیقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، اخی یوسف اصبح و انا املح، میرے بھائی یوسف سبھی زیادہ ہیں اور میں ملیح زیادہ ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ یوسف صرف سبھی تھے اور ملاحت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس طرح بھی ملیح محض نہیں بلکہ کہ صباحت بالکل نہ پائی جائے، بلکہ ہم دونوں سبیح بھی ہیں مگر اور ملیح بھی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی صباحت نمایاں تھی اور میری ملاحت زیادہ ہے۔ تو اسی فرمان نبوی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صباحت و ملاحت کا فرق واضح ہو جانے کے بعد یہ جان لیجیے کہ ان دونوں کی اثر انگیزی کی کیفیت بھی مختلف ہے، نوعیت بھی مختلف ہے۔ صباحت انتہائی شدت اور زور سے اچانک اثر انداز ہوتی ہے، مگر اس میں گہرائی کی کمی ہوتی ہے، جبکہ ملاحت نہایت ہی شیریں اور دھیمے دھیمے انداز میں اثر کرتی ہے اور دل کی گہرائیوں میں اترتی چلے جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سبھی سارے عالم میں ضرب المثل ہے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ان کے حسن میں بہت زیادہ متاثر عزیز مصر کی زوجہ ہوئی تھی، مگر
آج کل ہمارے یہاں عجمی زبانوں میں یوسف زلیخا کے عنوان سے بہت عشقیہ داستانیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. انتہائی افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کی خواہشات کے آگے سر نہ جھکایا تو انہوں نے بلائی طبقے کی نمائندہ خواتین کے اجتماع میں سر عام یہ اعلان کیا تھا کہ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اگر اس نے وہی کچھ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو میں اس کو لازماً قید کر دوں گی اور وہ ذلیل و خوار ہوگا. استغفر اللہ. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ملیح کے شدائے کسی مرد عورت کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اپنے محبوب کے بارے میں کیسا خیال گزرے؟ زبان سے کہنا اور بھرے مجمع میں کہنا تو بہت دور کی بات ہے. اور ایک دل خراش منظر یہ بھی ہے ہمارے سامنے کہ جب یوسف علیہ السلام دعوت گناہ سے بمشکل جان بچا کر دامان دریدہ کے ساتھ بند کمروں سے باہر نکلے تو عزیز مصر کی جو خاون تھا یعنی عزیز مصر تھا وہ سامنے کھڑا تھا. تو یہ دیکھ کر جو اس کی بیوی تھی وہ فوراً الزام تراشی پر اترائی اور یوسف علیہ السلام جیسے معصوم اور بے گناہ نوجوان پر بے دھڑک تہمت لگا دی کہ اس نے دسترازی کی کوشش کی ہے. ان کے وہ کہنے لگی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے. تو ایک طرف عزیز مصر کی بیوی اپنے محبوب کو قید کرنے اور عذاب علیم میں مبتلا کرنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ایمان افروز نظارہ کیجئے کہ نمکین حسن والے عربی محبوب کے ایک عاشق کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ان کے جسم کو تیروں اور نیزوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے. اس حالت میں ایک ستمگر پوچھتا ہے سچ بتا اگر آج تو بچ جاتا تیری جگہ محمد کو قتل کر دیا جاتا تو کیا تیرے خیال میں یہ بہتر نہ ہوتا؟ اگرچہ اس وقت جسم کے سے لہو کے فوارے ابل رہے ہیں اور وہ ناقابل برداشت کرب اور اذیت سے دوچار ہے، لیکن فوراً جواب دیا واللہ العظیم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے جان کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے. تو یہ فرق ہے شدایان حسن سبیح میں اور فریفتگان حسن ملیح میں. تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملیح دل آرا جمال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسا آپ کا حسن تھا. سب سے پہلے آپ کے روئے ضیا بار اور پر انوار پر ہم بات کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا روح انور سارے عالم سے زیادہ خوبصورت تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی دونوں بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سارے لوگوں سے زیادہ حسین تھا. ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں طویل قصیدہ کہا تھا جس کا یہ مصرع مشہور ہے اب یستسقی الغمام بوجہہ، وہ سفید رنگ والا جس کے توسل سے بارش طلب کی جاتی ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں اب ملیح الوجہ، یعنی سفید رنگ والے نمکین چہرے والے. صرف سفید ہی نہیں تھی، اس میں سرخی بھی مناسب انداز میں تھی. حضرت علی فرماتے ہیں اب مشرب بھی حمراتن، کہ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی. دیگر الفاظ میں ہم کہیں تو سرخی مائل سفید تھا. پھر آپ کا جو چہرہ مبارک تھا بے حد شفاف تھا، بالخصوص خوشی اور مسرت کے موقع پر یہ شفافیت اتنی بڑھ جاتی کہ آس پاس کی چیزیں اس میں جھلکتی معلوم ہوتی تھیں. کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر فکأن وجہہ المراۃ وکان الجدر تلاحق وجہہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسرور ہوتے آپ کا چہرہ آئینے کی طرح دمکتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس میں ارد گرد کی دیواروں کا عکس اتر آیا ہے. ام معبد وہ خوش نصیب خاتون ہے جن کے خیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے. ان کی لاغر اور سوکھی بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تھا تو اتنا دودھ آیا تھا کہ سب کا پیٹ بھر گیا، برتن بھر گئے. بعد میں ام معبد کے شوہر آئے، ان کے سامنے ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا اس میں یہ الفاظ بھی ہیں
ظاہر الوداعتی ابلج الوجہ، نمایاں حسن والے، روشن چہرے والے۔ بہرحال آپ کا چہرے کا روشن اور درخشاں ہونا تو مسلم ہے، لیکن اس روشنی کی کیفیت اجاگر کرنے میں صحابہ کا انداز بیاں مختلف ہے۔ اکثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان کرنے والے ہیں، آپ کے روئے انور کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے ہند بھی نبی حالہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یتلالع وجہہ تلالع القمری لیلۃ البدری، کہ آپ کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک خاتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل ہوئی، تو وہ ایک مرتبہ ان مبارک گھڑیوں کا تذکرہ کر رہی تھی اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف اور استلام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ان کی کسی نے کہا ذرا تشبیہ دے کر وضاحت کرو نا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگ رہے تھے، تو اس نے جواب دیا کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح لگ رہے تھے، میں نے ان کے جیسا پہلے کوئی نہیں دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ لم یصفہ واصف قط الا شبہہ بالقمری لیلۃ البدری، کہ جس کسی نے بھی آپ کا وصف بیان کیا ہے اس نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ اور فرحت و سرور کے وقت آپ کا چہرہ انور کی تابانی میں اضافہ ہو جاتا تھا اور بالکل چاند کا ٹکڑا لگتا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سرّ استنارا وجہہ کانہ قطعۃ قمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور یوں دمک اٹھتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ممکن ہے آپ سوچیں کہ چاند کا ٹکڑا تو چاند کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ تشبیہ دینے سے زیادہ تابانی اور درخشانی کا مفہوم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو عقلی طور پر یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ذوق اور وجدان کے لحاظ سے چاند کے ٹکڑے میں زیادہ مبالغہ ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہا جائے کہ کسی کہ زید میرا جگر ہے، اور ایک کہا جائے کہ زید میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس میں جو بات زید میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس میں پائی جاتی ہے، وہ زید میرا جگر ہے اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو بات اس میں پائی جاتی ہے وہ جگر میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اکثر واصفانہ جمال نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضیاء بار چہرے کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ کسی نے چاند جیسا کہا، کسی نے 14ویں رات کا چاند جیسا کہا، کسی نے چاند کا ٹکڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا محبت میں روئے محبوب کے حسن و جمال اور اس کی چمک دمک کو اجاگر کرنے کے لیے چاند سے بہتر تشبیہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی روشنی ٹھنڈک اور فرحت اور سکون کا تاثر لیے ہوئے ہے، آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے چاند کا رنگ زرد ہوتا ہے، اس کی روشنی میں بھی پیلاہٹ پائی جاتی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخی مائل سفید تھا اور زردی کا اس میں کوئی نام نہ تھا، تو اس لیے شاید صحابہ نے اس تشبیہ سے گریز کیا ہے اور سورج سے بھی تشبیہ دی ہے۔ جیسے حضرت ربیع بن معوذ سے کسی نوجوان نے مطالبہ کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، بیٹے اگر تو نے انہیں دیکھا ہوتا تو تمہیں یوں دکھائی دیتا جیسے آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ لیکن اس تشبیہ میں یہ الجھن ہے کہ سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب روئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے آنکھیں لطف اٹھاتی ہیں، راحت پاتی ہیں، تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تشبیہ کا طریقہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں جاری اور ساری ہو۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آفتاب اور مہتاب پر غور کیا
آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ جو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفتاب اور مہتاب پر غور کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ نہ تنہا چاند آپ کے روح منور کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، نہ اکیلا سورج۔ اس لیے انہوں نے دونوں کو جمع کیا اور فرمایا مثل الشمس والقمر، کہ سورج چاند جیسا چہرہ تھا، یعنی تابانی اور درخشانی سورج جیسی تھی، اور دلکشی اور نظر نوازی چاند جیسی تھی۔ اللہ اکبر! کیسے سچے عاشق تھے کہ وہ لوگ کہ خود بھی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے دلاویز میں کھوئے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ہمیں تو اس روئے پر انوار کے دیدار کی سعادت حاصل ہے، مگر بعد میں آنے والوں کو اس کے حسن و خوبصورتی سے کیسے آگاہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیزوں میں انتہائی روشن اور تابناک اور حسین و جمیل اشیاء کا انتخاب کرتے تھے، اور پھر اپنے اپنے انداز میں روئے محبوب کو ان سے تشبیہ دیتے تھے، تاکہ جن لوگوں نے وہ عالم تاب چہرہ نہیں دیکھا، انہیں پورے طور پر نہ سے کسی حد تک تو اندازہ ہو جائے کہ جس سونے مکھڑے پر ہم مر مٹے تھے وہ کیسا ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ روح مصطفیٰ کا شمس و قمر سے موازنہ نہ کیا جائے، موازنہ کی گنجائش ہی کہاں ہے، کہ شمس و قمر تو خود نور مصطفیٰ سے روشن ہے۔ اصل اور فرع میں کیا مشابہت ہے، اور منیر و مستنیر میں کیا مماثلت ہے۔ ہاں، کبھی کبھی دوسروں کو سمجھانے کی خاطر کم تر چیزوں سے بھی تشبیہ دینا پڑ جاتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال روغن زیتون سے جلنے والے اس چراغ سے دی ہے جو تاغ میں شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، ورنہ کہاں نور السماوات والارض اور کہاں چراغ کی مدھم سیلو۔ تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک ایمان افروز مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک رات چاند پوری طرح تاباں اور درخشاں تھا، ہر طرف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، کہیں طریقے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس منور فضا میں اچانک میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس وقت آپ نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی، بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا، فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اور رب کی قسم میرے خیال میں وہ چاند سے بہت زیادہ حسین تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ انہیں ایک طرف تو یہ اعتراف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں کے سامنے چاند کی تابانی ماند پڑ جاتی تھی اور ان کا چراغ جھلملانے لگتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، بلکہ ان کے نزدیک تو سورج بھی آپ کے روئے پر انوار کے روبرو بے نور ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا چہرہ انور کو چاند سے ہی تشبیہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، ملہ آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی چمک دمک کو آفتاب اور مہتاب سے تشبیہ دینا تمثیلی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے، یعنی یہ اس طرح کی تشبیہ نہیں جیسے عام طور پر محبوب کے چہرے کو سورج چاند سے تشبیہ دی جائے اور اسے مخاطب کر کے کہا جاتا ہے چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، کیونکہ عام محبوب تو عام طور پر محبوب کے چہرے کو سورج چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اسے مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو،
کیونکہ محبوب کا چہرہ خواہ کیسا ہی حسین ہو، اس کی روشنی نہیں پھوٹتی، اس سے اجالا پھیلتا ہے، جبکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حقیقتاً ضیاء بار اور نور افشاں ہے، اس کی روشنی سے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے اندھیرے میں سوئی کھو گئی، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی مگر تاریکی کی وجہ سے مجھے مل نہیں رہی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر کپڑا ڈالے آرام فرما تھے۔ میں نے آپ کے رخ انور سے پردہ ذرا سا ہٹایا تو کہتے ہیں فتبینت العبرۃ بشعاع وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے نورانی چہرے سے پھوٹنے والی کرنوں کی وجہ سے سوئی نمایاں ہو گئی۔ کبھی کبھی تو تجلیات الہی کے بکثرت ورود و ظہور کی وجہ سے چہرہ مبارک اتنا نور افشاں ہو جاتا کہ اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت نے شاید کسی ایسے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں لما نظرت الی انوارہ وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر ہتھیلی رکھ لی کہ کہیں میری بصارت زائل نہ ہو جائے۔ تو یہ کیفیت کبھی کبھار ہوتی تھی، ورنہ عام طور پر لوگ آپ کے چہرے انور کا دیدار بلا تکلف کیا کرتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے جن صحابہ کرام نے آپ کے رخ انور کو سورج سے تشبیہ دی ہو، انہوں نے کسی ایسے موقع کی عکاسی کی ہو۔ تو ابھی تک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روح ضیاء بار کے مجموعی اور جمالی حسن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم ان اجزاء پر گفتگو کریں گے جن سے چہرہ بنتا ہے، یعنی پیشانی، آنکھ، رخسار، ناک، ہونٹ وغیرہ۔ تو انسانی چہرے پر نمایاں حصہ انسان کی پیشانی ہے۔ کشادہ، ہموار اور چمکدار ماتھا خوبصورتی اور بلند اقبالی کی علامت ہے، جبکہ تنگ پچکی یا باہر کو ابری ہوئی اور دھندلائی ہوئی پیشانی بدصورتی اور بدنصیبی کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبینیں حسین، کشادہ اور ہموار تھی۔ حضرت ہند بن نبی حالہ نے آپ کو واسع الجبین کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفاد الجبین کے معنی دونوں کا ایک ہی یعنی کشادہ پیشانی والا معنی لیا ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کان جبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطن، یعنی آپ کی پیشانی مبارک واضح اور ہموار تھی، روشن اس قدر تھی کہ اندھیرے میں چراغ کی طرح چمکتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ یلوح مثل مصباح الدجا المتوقد، انتہائی تاریک رات میں جب آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو یوں چمکتی ہے جیسے اندھیرے میں روشن چراغ۔ خوشی کے موقع پر پیشانی کے خطوط مزید روشن ہو جاتے تھے، اور تب رکو اساریر وجہہ، دونوں بھوؤں کے درمیان پیشانی میں ایک رگ تھی جو غصے کے عالم میں ابھر آتی تھی۔ فرماتے ہیں بینہما ارکن یجرہ الغضب، کہ دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو کہ غصے کے عالم میں ابھر آتی تھی۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے روح منور کو چشمہ مہر سے تشبیہ دی ہے اور جبین انور میں ابھری ہوئی رگ کو نور جلال کی موج قرار دیا ہے۔ کہتے چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔
اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر، آپ کے ماتھے پر پسینہ آتا تھا تو ایسا خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ دیکھنے والا مبہوت ہو کے رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور نظارہ تھا۔ پیشانی سے پھوٹنے والی شعاؤں میں جب پسینے کے شفاف قطروں میں منعکس ہو گئی تو یوں لگتا تھا جیسے ہفت رنگ روشنی نور کے موتیوں کی شکل میں مجسم ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فبہت، میں تو یہ منظر دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھی تو کہا، مالکی، آپ کو کیا ہوا؟ بہتی، کیوں کھو گئی ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جالا جبینو کا یعرقو وجالا ارکو کا یتولد نورن۔ یا رسول اللہ، آپ کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، پسینے سے نور کے موتی بن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے مزید عرض کی کہ اگر ابو کبیر ہزلی، یہ عرب کا مشہور شاعر تھا، اگر آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو پکار اٹھتا کہ اس کے شعر کے حقیقی مصداق آپ ہیں کہ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ، کہ اگر تم میرے ممدوح کی پیشانی کے خطوط دیکھو تو وہ یوں چمکتے نظر آئیں گے جیسے بادل میں بجلی لہرا رہی ہے۔ تو غور کیجئے کہ ام المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، دن رات میں کئی مرتبہ آپ کی زیارت سے فیض یاب ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود حسن مصطفی کی تجلیاں اتنی گوناگو اور نو بنو ہیں کہ ہر وقت آپ کی رفیقہ حیات بھی کھو جاتی ہیں اور نظارہ جمال میں مبہوت ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حسن و جمال کے اعتبار سے وہ ابرو مثالی ہوتے ہیں جو محرابی شکل رکھتے ہیں، پتلے اور لمبے ہوتے ہیں، ان کے بال بھرپور اور پورے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروؤں میں یہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند بن نبی حالہ نے آپ کو ازج الحواجب کہا ہے۔ حواجب تو ابروؤں کو کہتے ہیں، البتہ ازجن کے مفہوم میں وسعت پائی جاتی ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جن ابروؤں میں یہ تین صفات پائی جائیں وہ ازج ہوتے ہیں، کمان کی طرح گولائی ہو، لمبے ہوں اور بھرپور بالوں والے ہوں۔ علامہ ترکانی نے کہا کہ ایک اور وصف بھی ازجن کے مفہوم میں شامل ہے، وہ ہے باریک ہونا۔ اسی طرح ازج الحواجب کا پورا مفہوم یہ بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو لمبے تھے، باریک تھے، بھرپور بالوں والے تھے، کمان یا محراب کی مانند گولائی رکھتے تھے۔ یہ صفات تو متفقہ ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ نے آپ کو مقرون الحاجبین کہا ہے، یعنی دونوں ابرو باہم ملے ہوئے تھے۔ جبکہ ہند بن نبی حالہ نے سوابغ من غیر قرن، یعنی تام اور مکمل تھے لیکن ایک دوسرے سے جدا کہا ہے۔ تو شارحین حدیث نے ان دو روایات میں اس طرح سے تطبیق کی ہے کہ اوائل عمر میں آپ کے ابرو جدا جدا تھے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بالوں میں اضافہ ہوتا رہا اور آخر میں دونوں مل گئے۔ جنہوں نے مقرون الحاجبین کہا ہے انہوں نے عمر کے آخری حصے کی کیفیت بیان کی ہے، جنہوں نے من غیر قرن کہا ہے انہوں نے آپ کی جوانی کے زمانے کی کیفیت بیان کی ہے، اور دوسری یہ کہ آپ کے ابرو در حقیقت متصل تھے مگر ان کو ملانے والے بال اتنے پتلے اور ملائم تھے کہ عام حالات میں نظر نہیں آتے تھے۔ ہاں، جب سفر و حضر وغیرہ کی وجہ سے ان پر ذرا سی سفر کی علامت پڑ جاتی، تھوڑی سی مٹی سی آ جاتی تو نمایاں دکھائی دیتے تھے، گویا سفر اور جہاد وغیرہ کے دوران آپ مقرون الحاجبین ہوتے تھے اور حضر میں آپ سوابغ من غیر قرن ہوتے تھے۔ تو سب نے اپنے اپنے محبت سے توجیہ پیش کی ہے۔ اچھا، پھر کہا جاتا ہے کہ آدھا حسن آنکھوں میں ہوتا ہے۔ بجھی بجھی اور چھوٹی بٹن نما آنکھیں اچھے بھلے انسان کا چہرہ کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، جبکہ چمکتی دمکتی بڑی اور لمبی بادامی آنکھیں عام چہرے کو بھی جاذب نظر بنا دیتی ہیں، اور اگر چہرہ حسین ہو اور آنکھیں بھی حسین ہو تو جاذبیت اور دلکشی مزید بڑھ جاتی ہے اور دیکھنے والا اس کی مقناطیسیت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام آنکھوں کی بات ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، اللہ اکبر،
ان کی خوبصورتی اور خوشنمائی کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو باغ قدرت میں کھلے ہوئے نرگس کے پھول کہا ہے۔ نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے ان آنکھوں کی زیارت کی ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے عظیم العینین، کوئی کہتا ہے انجل العینین، کوئی کہتا ہے ادعج العینین، یعنی آپ کی آنکھیں بڑی تھیں، انجل العینین کشادہ تھیں، ادعج العینین ان کی سیاہی بہت گہری تھی، سیاہ حصے کے گرد جو سفیدی پائی جاتی ہے وہ بھی بڑی واضح اور نمایاں تھی، یعنی نہ تو وہ ملگجی تھی نہ زردی مائل تھی، البتہ اس میں سرخ رنگ کے انتہائی باریک ڈورے تیرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے آنکھیں بے پناہ حسین نظر آتی تھیں اور ہر دیکھنے والے کا دل مو لیتی تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اشکل العینین کہا ہے۔ اشکل شکلتن سے بنا ہے، شکلتن کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قسطلانی کہتے ہیں الحمرۃ تکون فی بیاض العینین، کہ آنکھوں کی سفیدی میں جو سرخی پائی جاتی ہے اس کو شکلتن کہا جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کو واضح الفاظ میں مولا علی یوں بیان کرتے ہیں مشرب العینی بحمرت، یعنی آپ کی آنکھوں میں سرخی کی آمیزش تھی اور آپ کی آنکھوں میں گلابی ڈوروں کا پایا جانا یہ ان خصوصیات میں سے ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی آپ کی نبوت کی علامات کے طور پر مذکور تھی، اس لیے راہب نے جو بیان کرتے تھے اس نشانی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یمن بھیجا تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کے ہاتھوں میں کوئی قدیمی کتاب تھی۔ اس نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا تو جس قدر مجھے یاد تھا میں نے بیان کر دیا، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا وماذا، اور کچھ؟ میں نے کہا ہاضما یحضرنی، اتنا ہی یاد ہے مجھے ابھی اس وقت۔ اس نے کہا فی عینیہ حمرۃ حسن اللحیہ، ان کی آنکھوں میں سرخی پائی جاتی ہے، داڑھی بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، میں نے کہا حاضی واللہ صفاتہ، اللہ کی قسم میں صفات ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا آخری رسول کے تمام نشانیاں میرے آباء و اجداد کی کتابوں میں مذکور ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تب بھی پیش آیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام گئے تھے، نستعلیٰ راہب سے ملاقات ہوئی تو اس نے میسرہ سے آپ کی آنکھوں کی سرخی کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور جب اس کو یہ اس بات میں جواب ملا تو اس نے کہا بے شک یہ وہی خاتم الانبیاء ہے جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ چشم تاباں کے حسن و ضیاء پر درود، ہلکی سی سرخی خوشنما پر درود۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ایک اور انوکھا وصف یہ تھا کہ وہ قدرتی طور پر سرمگی تھی، یعنی سرما لگائے بغیر یوں دکھائی دیتی تھی جیسے سرما لگا ہوا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اذا نظرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت اکحل ولیس باکحل، کہ جب بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا تھا سمجھتا تھا کہ آپ نے سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وصف پیدائشی تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مکحولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت ہی ختنہ شدہ اور سرمگی آنکھوں والے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کی آنکھیں بناوٹ کے اعتبار سے بڑی بڑی تھیں، کشادہ تھیں، اور سیاہ حصہ مکمل طور پر سیاہ تھا، سفید حصہ انتہائی سفید تھا، البتہ اس میں باریک گلابی ڈوڑے تیرتے رہتے تھے۔ گوشہ چشم اور نیچے کے اور اوپر کے پپوٹوں کے وہ حصے جو آپس میں ملتے ہیں سیاہی مائل تھے، جن کی وجہ سے سرما لگائے بغیر بھی آپ کی آنکھیں سرمے والی دکھائی دیتی تھیں۔ ایسی بے مثال آنکھیں بذات خود کم دیدہ زیب و دل فریب نہیں تھی کہ اوپر سے آپ کی لمبی لمبی پلکوں کی خوبصورت جھالر نے ان کی دل ربائی میں مزید اضافہ کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اہدب الاشفار، یعنی لمبی لمبی پلکوں والے تھے۔ یہ تو آنکھوں کی ساخت اور بناوٹ اور رنگت کی جھلکیاں ہیں، جہاں تک ان کی بصارت کا تعلق ہے تو اللہ اکبر، ان کی وسعت اور ہماگیری عقل و فہم سے ماورا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے فضائے لا مکان تک جن کا جنکار منا نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ہم کیا اور ہمارا کیا دیکھنا، ہماری آنکھ صرف سامنے کی چیز دیکھتی ہے،
جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پیچھے بھی دیکھتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کو امام سے پہلے رکوع سجود میں جانے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارا امام ہوں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، خواہ تم میرے آگے ہو یا میرے سے پیچھے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے روبرو دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم، مجھ پر تمہارا رکوع بلکہ خشوع بھی مخفی نہیں ہے، کیونکہ میں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، ہماری آنکھیں صرف روشنی میں دیکھتی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آنکھیں نہ صرف روشنی میں بلکہ اندھیرے میں بھی یکساں دیکھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل بالظلمۃ کما یرا فی النہار بالضوء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ ہماری آنکھوں کی بینائی تھوڑی دور تک کام کرتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی بینائی مشرق و مغرب کو محیط ہے۔ فرماتے ہیں، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمینوں کو سمیٹ دیا ہے اور تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ ہمارا مشاہدہ صرف دنیاوی اشیاء تک محدود ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی جنت اور دوزخ تک ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ما من شیء لم اکن اریتہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، کہ جو کچھ مجھے اب تک نہیں دکھایا گیا تھا وہ بھی میں نے اس مقام پر دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ ان سب عظمتوں سے ماوراء عظمت و افتخار کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے شب معراج اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور جس ہمت اور حوصلے سے اس جہان حیرت کی آیات کو دیکھا، اس کی داد خود خالق کائنات نے ان الفاظ میں دی کہ ما زاغ البصر وما طغی، کہ نہ ہی وہ آنکھیں پھری اور نہ ہی وہ آنکھیں حد سے زیادہ بڑھیں۔ تو انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اس آنکھ پر یوں سلام پیش کیا، معنائے قدر مقصد ما طغی، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس سے بھی بلند و بالا مقام یہ ہے کہ ان آنکھوں نے ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، بے حجاب نظارہ کیا ہے، اس طرح نہیں جیسے اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ تو دور سے دیکھیں گے، جیسے دنیا میں 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو قریب سے، بہت قریب سے، بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، یعنی 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے سے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو ایک طرف تو ان آنکھوں کی قوت اور رسائی کا عالم یہ تھا کہ عین ذات کے جلوے برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور دوسری طرف ان کی شرم و حیا اور تواضع و انکساری کا عالم یہ تھا کہ اوپر کو اٹھتی ہی نہیں تھی، شاذ و نادر ہی اٹھتی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ بیان کرتے ہیں، خافض الطرف نظرہ الی النظر اطول من نظرہ الی السماء، کہ آپ آنکھیں جھکائے رکھتے تھے، نگاہیں جھکائے رکھتے تھے، آسمان کی طرف کبھی کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس فطری حیا اور وزرداری کی وجہ سے آپ کسی کو نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ گوشہ چشم سے ہی التفات فرمایا کرتے تھے۔ کانا جلا نظرہ الملاحظہ، کہ آپ ہمیشہ ملاحظہ فرمایا کرتے تھے گوشہ چشم سے۔ تو اللہ اللہ، اس نگاہ التفات اور عنایت کے بندہ نوازوں کا کیا کہنا۔ ایک دن فاقہ کی وجہ سے ابو ہریرہ کی حالت خیر تھی، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور ان کی خستہ حالی دیکھ کر اپنے ساتھ لے آئے، اور گھر پہنچے تو فرمایا، جاؤ صحابہ صفہ کو بلا لاؤ۔ صحابہ صفہ آیا، اپنے دودھ سے بڑا کٹورا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا، ان کو پلاؤ۔ شان خداوندی اور اعجاز مصطفیٰ بھی دیکھیے کہ 17 صحابہ صفہ کا پیٹ بھر گیا، لیکن ابھی بھی ویسے ہی کٹورا بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کے پاس آیا، آپ نے کٹورا مجھ سے لے کر اپنے دست مبارک پر رکھ لیا، فناظر الیہ وتبسم، پھر آپ کی مجھ پر نگاہ عنایت آپ نے مجھ پر ڈالی اور آپ پھر مسکرائے
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تم رہ گئے ہیں؟ میں نے کہتے میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹھو اور پیو۔ کہتے میں بیٹھ گیا، پینے لگا۔ جب پیٹ بھر گیا اور پیالہ منہ سے ہٹانے لگا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو۔ کہتے 2-3 دفعہ یوں ہی ہوتا رہتا۔ ہاں آخر میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ کہتے تب آپ نے مجھ سے کٹورا لے لیا اور آپ نے خود نوش فرما کر ختم فرما دیا۔ تو یوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناقابل برداشت فاقہ آپ کا دور ہو گیا، ان کے دم میں دم آ گیا۔ اور پھر انہی مقدس آنکھوں سے جب آنسو گرتے تھے تو شفاعت کے موتیوں کی مالا بن جاتی تھی اور ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت کا سامان ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم میں بیان کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی انا ہننا ادللنا کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان تعذبہم فانہم عبادک کا تلاوت فرمائی۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت، اور یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے حاضر ہو کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل نے جا کر یہ جواب بارگاہ الہی میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل پھر جاؤ اور میرے محبوب سے کہو ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور ہرگز آپ کو آزردہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو کتنی گشادہ دل اور وسیع ظرف ہستیاں ہوتی ہیں انبیاء کرام کی۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے پر غور کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی جو میرا پیروکار بن کے وہ تو مجھ سے ہے، اور اپنے پیروکاروں کے لیے منی میں جو یگانگت ہے وہ اس پر غور کیجیے۔ لیکن جو میرا نافرمان ہے اس نے چاہے میری اتباع نہیں کی لیکن یا اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے، یعنی اگر کسی نے میری بات نہیں مانی تو اس سے گلا شکوہ مجھے ہونا چاہیے، تجھے بہرحال مغفرت اور رحمت کا مظاہرہ ہی فرمانا چاہیے، اور سرکشوں اور نافرمانوں کے لیے واضح طور پر مغفرت طلب نہیں کر سکتے تھے تو یہ درمیانی راہ نکالی، تو کیا شفقت ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی سے ملتا جلتا انداز اختیار کیا، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ معاشرہ کا خدا بنا لیا تھا ان کی سفارش کرتے ہوئے کہا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اگر عذاب دے گا تو اپنے ہی بندے کو عذاب دینا پڑے گا، اور یہ بات تیری رحمت کی اللہ کب گوارا ہوگی، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ تیری عظیم صفات کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ تو عظیم بھی عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو کس خوبصورت انداز میں شہنشاہ دو جہاں کے مزاج کو مائل بکرم کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں دعائیں اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی جامع ہیں، ہر لحاظ سے نظیر اور بے مثال ہیں، مگر سوال تو یہ ہے کہ یہ دعائیں قبول بھی ہوئیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے قبول ہوئی ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، کوئی سند یا کوئی اس حوالے سے ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی پیغام اس حوالے سے، کوئی اطلاع، کوئی خبر کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں منظور ہو گئی ہیں اس لیے امت بے فکر ہو جائے۔ اور واقع رب العالمین بادشاہ ہے، وہ دعا کرنے والوں کو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اطلاع بھی دے کہ بھئی تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن کائنات میں ایسی شخصیت بھی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دستور بدل دیے، تمام قوانین ایک طرف رکھ دیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو آپ نے فرمایا جو میری پیروی کرے اور جو میری نافرمانی کرے کہ دو قسمیں نہیں بنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر عذاب دے اگر بخشے کے دو صورتیں نہیں بنائی، نہ غفور الرحیم نہ عزیز الحکیم کہہ کر مغفرت اور رحمت اختیار کیا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو سیدھے سادے تین الفاظ کہے اللہم امتی امتی، لیکن اشکوں کی برسات میں نکلنے والے انہی تین لفظوں نے سچ تو یہ ہے کہ دل
آپ نے صرف اللہم امتی امتی کہا تو آپ کے انہی الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ آج محبوب غمزدہ نظر آ رہی ہیں، جا کر پتہ کریں، پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو خود نہیں پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب کو کیا غم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ اقرب من حبل الورید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل پتا تھا، وہ اپنے محبوب کے دل کی ایک ایک کیفیت سے باخبر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو، میرے محبوب کے جواب دیتے ہیں تاکہ امت کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ امت کے سوا مجھے کیا غم ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پریشان تھے اور دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین سے کہا کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسؤک، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے، کبھی آپ کو پریشان ہونے نہیں دیں گے۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اگرچہ آپ کی آنکھیں زیادہ تر خشیت الہی سے اور مغفرت امت کے لیے اشک بار ہوا کرتی تھیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اشک ریز ہو جایا کرتی تھیں۔ مثلاً آپ کی اعزا و اقارب میں سے اگر کسی کی وفات ہو جاتی تو اشکبار ہو جاتی، جیسے آپ کے صاحبزادہ ابراہیم کے وفات کے وقت آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ حضرت عثمان بن مظعون کا وصال ہوا تو آپ نے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور اتنا روئے کہ آپ کے جو آنسو حضرت عثمان کے چہرے پر ٹپک پڑے۔ بلکہ لوگوں نے تو مستقل کتابیں اس ٹاپک پر لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، تو اس میں یہ الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک، آپ کی ناک مبارک بلند تھی، نمایاں تھی۔ ناک کا بلند ہونا، نمایاں ہونا ہمیشہ سے عزت و عظمت کی علامت رہا ہے۔ اردو میں بھی کہا جاتا ہے ناک اونچی رہے، ناک نیچی نہ ہونے پائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی ناک بھی اونچی، پتلی، لمبی تھی، اور یہ تینوں صفات آپس میں انتہائی متوازن اور متناسب انداز میں یکجا تھیں، جس کی وجہ سے بینی مبارک نہایت خوبصورت اور دلاویز دکھائی دیتی تھی۔ حسن میں مزید اضافہ اس نور سے ہو جاتا تھا جو آپ کی ناک پر ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ اس نور کی وجہ سے آپ کی ناک مبارک نمایاں طور پر بلند اور طویل نظر آتی تھی۔ حضرت ہند بھی نبی حالہ کہتے ہیں کہ اونچی بینی والے اور اس بینی پر نور چھایا رہتا تھا، جس کی وجہ سے بظاہر آپ کی بینی خاصی اونچی اور لمبی دکھائی دیتی تھی، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا، بلکہ رفت و طوالت میں ایک خاص توازن اور تناسب تھا۔ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، پھر اگرچہ حسن کا دار و مدار چہرے کے مجموعی توازن اور اعتدال پر ہے، لیکن اس میں زیادہ تر حصہ رخسار کا ہوتا ہے۔ بہت ابرے یا اندر دھنسے ہوئے گال ظاہر ہے کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت متناسب اور موزوں بنایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ وادی الخدین تھے، نبی حالہ کہتے ہیں ساحل الخدین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابیض الخدین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسیل الخدین تھے۔ تو ان چاروں کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے رخسار پچکے ہوئے نہیں تھے، بلکہ نمایاں تھے، ابھرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ہموار تھے۔ رخساروں کا رنگ سفید تھا، جلد انتہائی نرم و ملائم تھی۔ تو ان تمام صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا حسن و جمال کے شاہکار رخساروں کا تصور باندھیے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیے کہ جن کے آگے چراغے قمر جھلملائے، ان عذاروں کی رخصت طلعت پہ لاکھوں سلام۔ عذار رخسار کو کہتے ہیں اور طلعت حسن و جمال کو کہتے ہیں۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک بڑے دلکش تھے، دیدہ زیب تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطف عباد اللہ شفتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اللہ کے سارے بندوں سے زیادہ لطیف اور نازک تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان لبوں کی نزاکت پر یوں سلام پیش کیا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور نعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے نازک گلاب کے پھول جیسے ہیں، جن سے علم و عرفان کے نو بنو پھول جڑتے رہتے ہیں۔ پھر بلبل سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے بلبل، تو نے گلشن میں گلاب تو دیکھے ہیں، لیکن ذرا میرے آقا کے لبوں کو تو دیکھ، یہاں تجھے وہ انوکھا نظارہ دکھائی دے گا کہ گلاب میں گلشن کھلا ہوا ہے۔ تو انہی لبہائے نازک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض خوش نصیبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاص طور پر اس سے بہرہ ہوئیں۔ ان کی آمد پر عموماً آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لیا کرتے تھے۔ حسنین کریمین بھی اکثر گود میں بیٹھا کرتے تھے، آپ ان کو بھی چوما کرتے تھے۔ اور اقرا بن حابس تمیمی نے ایک دفعہ دیکھا تو انہوں نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی نہیں چوما۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک اور موقع پر ایک بندے نے کہا دیکھ کر کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے رہتے، ہم تو نہیں ایسا کرتے۔ تو یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب بیمار تھے اور آخری لمحوں میں تھے تو آپ انہیں بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چومتے رہے، اور اگر کوئی آپ کا محبوب بہت عرصے بعد واپس آتا تو آپ اسے بھی پیار سے بوسہ دیتے تھے۔ آپ کے تیازاد بھائی حضرت جعفر طیار جب طویل عرصے بعد تشریف لائے تھے حبشہ سے تو آپ بڑے پرمسرت مسرور ہوئے تھے اور اٹھ کر ان کی پیشانی آپ نے چومی تھی۔ زندوں کے علاوہ آپ وفات یافتہ کو بھی محبت سے چوما کرتے، جیسے حضرت عثمان بن مظعون کی پیشانی کا آپ نے بوسہ لیا تھا۔ انہی مبارک لبوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا بھی کرتے تھے تو دکھیوں کو قرار آ جایا کرتا تھا، جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ ہنستے کم تھے، زیادہ تر مسکرانے پر اکتفا کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا قط ما کان الا التبسم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حضرت عائشہ صدیقہ اور چند دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی آپ کھل کر بھی ہنستے تھے۔ احادیث میں بعض مواقع پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوگی۔ تو اس میں شک نہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ کے دندان نور افشاں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق الثنایا، کہ آپ چمکدار سنایا والے تھے۔ سنایا سامنے کے بالائی اور زیریں دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ہند بن نبی حالہ نے سفیدی اور آبداری واضح کرنے کے لیے بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ مثل حب الغمام، یعنی بادلوں سے برسنے والے اولے ہوتے ہیں۔ سامنے کے درمیان والے دو دانتوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا جو بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج السنتین، آپ کے سامنے کے دو دانت ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان میں معمولی سا فاصلہ تھا۔ جب آپ گفتگو کرتے تھے تو دانتوں سے نور کی شعاعیں پھوٹتی تھیں۔ آپ کے تمام وصاف آپ کی خصوصیت بیان کرنے والے اس بات پر متفق ہیں، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، آپ جب گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے مبارک دانتوں سے نور نکل رہا ہے، اور ہنستے وقت اس کی نور باری میں اضافہ ہو جاتا تھا اور ارد گرد کی دیواریں دمک اٹھتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داہی کا یتلعلع فی الجدر کہ آپ جب ہنستے تھے تو دیواریں چمک اٹھتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کی جو فشانیاں ذہن میں رکھیے، اور پھر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر سماعت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں میں نے ہیڈنگ لکھی ہے دہان حق بیان۔ دہن ان کو کہتے ہیں، اہل عرب مردوں کے لیے بڑا اور وسیع دہن پسند کرتے تھے۔ ان کے خیال میں کشادہ دہن شخص خوش بیان اور خوش آہنگ ہوتا ہے، جبکہ تنگ دہن آدمی کے اندر ان صفات کی کمی پائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اس مرغوب وصف سے بھی نمایاں حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں آپ دلیل الفم تھے، یعنی بڑے اور کشادہ منہ والے تھے۔ دونوں اطراف میں جہاں منہ کا اختتام ہوتا ہے وہ کنارے بہت پتلے اور لطیف تھے۔ ایک صحابی اس کی تعبیر یوں بیان کرتے ہیں الطفہم ختمہ فمن، آپ کے منہ کا اختتام سب سے لطیف تر تھا۔ یہ تو اس دہن کی ظاہری خوبصورتی اور ساخت کا بیان ہے، جہاں تک اس کے معنوی اور صاف کا تعلق ہے اس کی تفصیلات کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حق و صداقت کے سارے گلزار اس دہن کے انفاس مطہرہ سے مہکتے ہیں، اور علم و حکمت کی تمام لہلاتی کھیتیاں اسی چشمے کے آبشار سے سیراب و شاداب ہوتی ہیں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو بلا شبہ اس دہن مبارک سے نکلنے والی ہر بات وحی رحمان ہے، اور اس سے صادر ہونے والا بیان ہر ارشاد حق کا ترجمان ہے۔ اور وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ میں اسی حقیقت کا بیان ہے، اور حدیث پاک انی لا اقول الا حقا میں اسی صداقت کا اعلان ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں چار خصوصیات نمایاں تھیں۔ خوشبودار تھا، بلکہ دوسری چیزوں کو خوشبودار بنانے والا تھا۔ میٹھا تھا، بلکہ دیگر اشیاء کو شیریں بنانے والا تھا۔ بھوک پیاس مٹانے والا اور سیراب اور شاداب کرنے والا تھا۔ ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور کرنے والا تھا۔ تو حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈول سے پانی پیا، پھر قریب ہی ایک کنویں میں کلی کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کنویں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ حضرت عتبہ بن فرقد کے پیٹ اور پیٹھ پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے جن میں سخت جلن ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قمیض اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے قمیض اوپر اٹھائی تو آپ نے اپنے دستے مبارک پر تھوڑا سا لعاب لگایا اور حضرت عتبہ کے جسم کے متاثرہ حصے پر ہاتھ پھیر دیا۔ بیماری تو فی الفور دور ہو گئی، البتہ یہ اضافی فائدہ بھی ہوا کہ ان کا جسم خوشبودار ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پورے مدینہ میں عتبہ بھی جیسی خوشبو رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب شریف اس کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کنواں اتنا میٹھا ہو گیا کہ پورے مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر شیریں کنواں نہیں تھا۔ جس سے کھاری کنویں شیریں جہاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کے روزے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھوٹے بچوں کے منہ میں تھوڑا سا لعاب شریف ڈال دیتے اور ان کی ماں سے کہتے تھے انہیں شام تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دینا۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کے لعاب شریف کی برکت سے وہ بچے سارا سارا دن سیراب رہتے تھے، انہیں کوئی چیز کھلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت حسن کے ساتھ بھی تھے، اچانک ان کو شدید پیاس لگی تو آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت حسن نے تھوڑا سا چوسا اور سیراب ہو گئے۔ پھر غزوہ خیبر میں حضرت علی بہت زیادہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف آپ کی آنکھوں میں لگایا تو اس کی برکت سے آپ کی آنکھوں بالکل ایسے ہو گئی جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ کی ایک خاتون فحش گو تھی، بد زبان تھی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ خوش گوشت ناول فرما رہے تھے۔ گوشت کا ایک ٹکڑا آپ نے
اس کو دینا چاہا تو اس نے کہا مجھے وہ گوشت دیجیے جو آپ کے منہ میں ہے، تو آپ نے اپنا چبایا ہوا گوشت نکال کر اسے دے دیا، اس نے کھا لیا، اس کے ساتھ ہی اس کی فحش گوئی اور بدزبانی ختم ہو گئی، اور پھر کبھی اس نے کسی نے اس سے ناگوار بات نہیں سنی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی گوہر فشاں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی پیاری فصاحت، بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اس فصاحت و بلاغت کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی کنارہ نہیں، بڑے سے بڑا ادیب آپ کی فصاحت اور بے پایا کے آگے دنگ نظر آتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ خطیب آپ کی بلاغت بے قرار کے سامنے دنگ اور بے زبان ہو جاتا ہے۔ علماء معنی و بیان کہتے ہیں کہ جو کلام فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنا بڑھ جائے کہ انسانی طاقت سے باہر نکل جائے، اس کو کلام معجز کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کلام جس کی مثال لانے سے دوسرا عاجز اور قاصر ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنے فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو۔ تو قرآن کریم سارے کا سارا معجزہ ہے، اسی لیے چیلنج کے باوجود نہ اس دور میں کوئی اس کی نظیر لا سکا نہ بعد میں۔ اسی طرح صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا کچھ حصہ بھی معجزانہ شان کا حامل ہے، جسے سن کر اس زمانے کے وہ لوگ جو مختلف اسالیب کلام سے آگہی رکھتے تھے مسحور ہو جایا کرتے تھے اور بے دھڑک اس کے بے مثال ہونے کا اعتراف کر لیا کرتے تھے۔ جماعت بن سالبہ ازدی ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا، اس نے ان دنوں مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تب عروج پر تھی، کوئی آپ کو ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا۔ تو جماعت نے بھی کچھ لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، جنون کا عارضہ ان کو ہو گیا ہے۔ تو جماعت ایسے مریضوں کا دم وغیرہ سے، منتر وغیرہ سے علاج کیا کرتا تھا، اس نے سوچا کہ میں ان کو بھی دم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا محمد، آپ کو جو بیماری ہے میں اس کا علاج جانتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کا علاج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ جن باتوں کی وجہ سے اہل مکہ مجھے مجنون سمجھتے ہیں، اس کا کچھ حصہ جماعت کو بھی سنا دیا جائے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے وہی معروف کلمات کسی قدر اختصار کے ساتھ پڑھے جو عموماً خطبے کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تو جب آپ نے یہ کلمات پڑھے تو اما بات کہہ کر اصل موضوع کی طرف آنا ہی چاہتے تھے، تو جماعت نے کہا یہ تمہیدی کلمات سن کر ہی وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کلمات ذرا مجھے دوبارہ سنائے۔ آپ نے دوبارہ سنائے تو جماعت کو دوبارہ لطف آیا، اس نے کہا ایک اور بار سنا دیا، آپ نے تیسری بار سنائے، اس کا دل کی دنیا ہی بدل اٹھی اور پکار اٹھا کہ میں نے بڑے بڑے ساحروں، کاہنوں اور شاعروں کے کلام سنے ہیں، مگر ایسا خوبصورت کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، یہ کلمات و فصاحت و بلاغت کے سمندر کی آخری گہرائی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنے دست مبارک دیجیے، میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا اور اس کو بیعت سے مشرف فرمایا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں جماعت کے قول کو تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جماعت نے اپنے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا یہ کلام فصاحت و بلاغت کے تمام حدوں کو عبور کر کے اعجاز تک بن گیا، یعنی کلام معجز بن گیا ہے۔ حضرت برہ ایک تابعیہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ بھائیوں نے کہا ہاں ہاں، آج کے موقع پر ہم نے آپ کا دیدار کیا ہے، آپ کی گفتگو بھی سنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا کیسی گفتگو آپ فرماتے تھے؟ تو بھائیوں نے جواب دیا عربوں میں ایک ایسا فصیح آج تک پیدا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، جب آپ گفتگو فرماتے تو ہر ادیب آپ کے کلام کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا، جب آپ کتاب فرماتے تو ہر خطیب آپ کی کتابت کے آگے گونگا لگتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر آپ کی خوش کلامی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی بھر ہمارے پاس رہے ہیں مگر آپ کی فصاحت ہم سب سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان انتہائی فصیح و بلیغ تھی، مگر زمانہ گزرنے سے اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی، بلکہ دیگر زمانوں کے ساتھ مخلوط ہو گئی اور گرمٹ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی اصلی عربی مجھے پوری طرح ازور کرا دی ہے، اس کی وجہ سے میں تم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔
تو ملک عرب ایک وسیع اور عریض خطہ تھا، اس میں کئی طرح کی بولیاں بولی جاتی تھیں، ہوتی تو وہ سب عربی زبان کی شاخیں تھی، مگر تلفظ اور لہجہ ہی نہیں بلکہ بعض مقامات پر الفاظ بھی مختلف ہوتے تھے کہ ایک قبیلہ ہی دوسرے قبیلے کی بات پوری طرح سمجھ نہیں پاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں ہی گزرا ہے، مگر انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو عرب کے قبیلے کی ہر قبیلے کی زبان آتی تھی، ہر علاقے کا لہجہ آپ کو آتا تھا، دور و نزدیک سے آنے والے قبائل سے آپ ہمیشہ انہی کے لب و لہجے میں بات کیا کرتے تھے، اور اتنی روانی اور بے ساختگی سے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے جہاں دیدہ انسان بھی حیرت میں ڈوب جاتا تھا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے تاجر تھے اور تجارت کے سلسلے میں سارا عرب گھومے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہر علاقے کی زبان اور لہجے سے آشنا تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے اور آپ کی زبان دانی پر حیران رہ جاتے تھے۔ ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایدالک الراجل امراۃ، کیا بندہ اپنی بیوی سے مدالکت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا نام اذا کان مفلجن، ہاں اگر مفلج ہو تو کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو اس نہ مدالکت کا سمجھ آئی نہ مفلج کی سمجھ آئی، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ اس نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے میں ٹال مٹول کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتا ہے، اگر گنجائش نہ رکھتا ہو تو کر سکتا ہے۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں پورے عرب میں گھوما پھرا ہوں، ہر علاقے کے فصحاء کی گفتگو سنی ہے، مگر آپ سے بڑھ کے فصیح میں نے کسی کو نہیں پایا، آخر آپ کو اتنی بولیاں آ کیسے گئیں؟ تو پھر بدی آپ نے فرمایا میرے رب نے سکھا دی ہے، میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے، یعنی بنو سعد کی بولی تو ان کے ہاں رہنے کی وجہ سے آ گئی، اور باقی تمام بولیاں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ یمن کے قبیلہ نہد کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے نمائندے حضرت طحفہ نے اپنی علاقائی زبان میں بڑی خوبصورت مسجع مکفہ گفتگو کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لہجے میں بڑی وزن و سجع کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کو جواب دیا۔ اس دو طرفہ بات چیت میں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے جنہیں باب مدینہ علم اور انتہائی قادر الکلام شاعر و خطیب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نہیں سمجھ سکے، اور بڑے تعجب سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، ایک ہی شہر میں پلے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اور خوب سکھایا ہے، وہ الفاظ بھی موجود ہیں روایات میں، تو وہ واقعی ایسے الفاظ ہیں کہ ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت جماعت جیسی ہستیاں انگشت بدندہ رہ جاتی ہیں، تو کون اس کو زبان مبارک کے اس فصاحت و بلاغت کا اندازہ کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یعنی ایسے آپ کی گفتگو سن کے مبہوت ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا منہ میں زبان ہی نہیں کہتے، نہیں نہیں ایسا لگتا ہے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر اور تھم کر بات کرتے تھے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ رہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ نے لوگوں سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے، وہ تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کی الفاظ گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا تھا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مخاطب فصیح اللسان اہل زبان ہی تھے، مگر جس کے کانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح اور نکھرا ہوا تکلم سن رکھا تھا، تو اسے دوسرا بندہ پھر کم فصیح ہی لگتا تھا۔ آج ہم صرف یہاں تک ہی بات کریں گے، انشاءاللہ باقی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کی کلام کی خوبصورتی کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.